قومی یوم تعلیم کی اس تقریب میں ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں اور اس موقع کی مناسبت سے مسلم انسٹیٹیوٹ نے مولانا آزاد ایکسلنس ایوارڈ برائے فروغ تعلیم 2023 اس کے لیے ایجوکیشنل سپورٹ کونسل کو منتخب کیا ہے۔ اس حوصلہ افزائی کے لیے ہم یقیناً بہت ہی مشکور ہیں۔ مجھے خوشی اس بات سے نہیں ہو رہی ہے کہ یہ ایوارڈ ہمارے ادارہ کو دیا جا رہا ہے، بلکہ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ یہ ایوارڈ تعلیم کی اہمیت کو اس کا جائز مقام دینے کی یہ کوشش ہے۔ دنیا میں دو چیزوں کے وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک تو یہ کہ رات کو نیند کب آئی، اور دوسرا کسی قوم کا زوال کب شروع ہوا۔ ہم تو قدرم شاہدود کے بموجب اپنی تمام پسماندگیوں پر صرف نظر کر کے اگنور کر کے ماضی کے شہر میں گھوم رہے ہیں اور کبھی حقیقت حال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور نہ ہی وقت کے نفس کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہمارے پیروں سے زمین کھسک گئی اور ہم خارج ذلت میں گر گئے۔ وجے بلیک کے پولیٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا great things are done when men and mountains meet. This is not done by jostling in the street. عظیم کام اس وقت ہوتے ہیں جب انسان اور پہاڑ ملتے ہیں۔ کوئی عظیم کام سڑک پر دھکا دھکا کرنے سے نہیں ہوتا۔ ہم نے پوری طاقت سے اور مختلف طریقوں سے کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی ایسا آدمی بننے کی کوشش نہیں کی جو پہاڑوں کو فتح کرنے کے لیے درکار ہے۔ 20ویں صدی میں جیسے کہ جوہر سرکار صاحب نے کہا، سر سید احمد خان نے سوئی ہوئی قوم کو ایک راستہ بتایا تھا جس پر چل کر آدمی عزت نفس کا سودا کیے بغیر ایک مہذب دنیا کا معزز شہری بن کر جینے کے لائق بن سکے۔ اس پیغام کو لیکن ہم نے بہت سیریسلی نہیں کیا، ورنہ صورتحال آج بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اللہ، تعلیم اور اخلاق دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر قسم کی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ہم تو یہ بھول ہی گئے کہ ہم دینے والی امت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حق کو حاصل کرنے کے لیے پہلے خود کو اس کا مستحق بنائیں اور تشدد اور احتجاجی نفسیات سے دور رکھ کر خود کی تعمیر میں اپنے اوقات عزیز کو صرف کریں۔ کس نے روکا ہے آپ کو اس کام کو کرنے سے؟ ہمیں چاہیے کہ خود کو شکایتی مزاج کے دائرے سے نکالیں اور مثبت انداز سے اپنی زندگی کا سمت کو بدلیں۔ نیچے گرنا ایک حادثہ تو ہو سکتا ہے، مگر نیچے گرے ہی رہنا آپ کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے، یہ آپ کا اپنا چوائس ہے۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا فیصلہ جب کرتے ہیں تو یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ جو 100 بار گر کر بھی اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے اسے کون گرائے گا، اور جو ہار نہیں مانتا اسے کون ہرائے گا۔ اس بات کو ہمیں ذہن نشی رکھنی چاہیے۔ میں بات کو اور شارٹ کرتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں ہم سب کہ زندگی سالوں، مہینوں اور دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی کچھ لمحے بدل جاتی ہے
جس لمحے آپ نے زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ زندگی میں ہم یا تو بہانے بناتے ہیں یا راستے۔ آدمی ایک کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے اور وہ ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کا کام، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا کام۔ انسان زندگی کے اہم کاموں سے فرار حاصل کرنے کے لیے ہزاروں بہانے تلاش کر ہی لیتا ہے۔ یاد رکھیں، صبح صحیح وقت جو ہے وہ کبھی آتا نہیں ہے، اس کو خود لانا پڑتا ہے۔ اس بات کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اور اصل کامیابی تو صبح کی طرح ہوتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں جاگنے سے ملتی ہے۔ اسی پیغام کے تحت 2003 میں ایجوکیشنل سپورٹ کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا واحد مقصد ڈپرائیوڈ سیکشن کو معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی وجود کو سنبھالنا، اور جب تک طلبہ و طالبات اپنی منزل کو نہ پالیں تب تک ان کی ہر ممکن مدد کرتے رہنا۔ یہ محض ایک کوچنگ سینٹر نہیں بلکہ ایک لرننگ سینٹر میں کہوں گا۔ اس کے پیچھے ایک پرخلوص جذبہ ہے، کچھ کر گزرنے اور کچھ دینے کا ایک احساس ہے، اور یہی ہمارا ڈرائیونگ فورس ہے، یہی ہمارا جینا ہے، یہی ہمارا مرنا ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اب میں بہت دوبارہ گزارش کروں گا آج کی اس محفل کی صدارت کر رہے ایجوکیشن سب کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر خالد سیف اللہ صاحب سے، وہ اپنی صدارت خطبہ سے ہمیں نوازیں۔ اس کے بعد اظہار تشکر جسٹ چند